دیکھیے یہ میرا بھی ماننا اس میں 2-3 سیگمنٹس میں بات کر سکتے ہیں. یہ آسپیکٹس ہیں جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں کہ جہاز ہمارا, وہ میں تھوڑا سا جتنا سمپل کر کے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے نمبر 1 پہلا تو یہ ہے, اگر آپ فرینڈلی فائر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے کسی دشمن کو سمجھا تھا لیکن وہ اپنا نکلا. یہاں تک تو پہلی کلیئرٹی کر لیں. دشمن کو سمجھنے کے لیے ادھر سے کوئی حملہ ہونا چاہیے یا اس کی طاقت ہونی چاہیے. تو ایران کے پاس تو ایئر فورس آلموسٹ کویت تک پہنچنے کی میرا نہیں خیال کوئی ایسا فائٹر جہاز ان کی پلان میں بھی ہے اور ان کی کیپیبلٹی بھی ہے. پہلی میں وہ بات دیتا ہوں کہ کیا قابلیت ہے ان کی. ان کے پاس بڑے ہی آبسلیٹ کوئی 65 سال پرانے F-14 ہیں. ان کے پاس F-4 فینٹم ہے, شاید سمبولک رہ گئے ہیں. MiG-29 ہے رشین جو ہے, وہ بھی آبسلیٹ ہے آلموسٹ. ان کو اسپیئر پارٹس نہیں ملتے, ان کی مینٹیننس نہیں ہے. ایئر فورس میں انہوں نے فوکس بھی نہیں کیا, چاہے وہ تو رول آؤٹ ہو گیا کہ تو چانسز ڈے 1 سے ہی ایئر فورس کا کوئی میں اوفینسو رول کسی بھی اسٹریٹجائز کرتے وقت نہیں دیکھ پا رہا تھا, نہ پہلے نہ ابھی, اور وہ بھی کویت کے اوپر. شاید سیلف ڈیفینس میں, یعنی اب تہران کو بچانے کے لیے اگر وہ اڑ رہے ہیں اوپر اور اپنے ملک کی اسپیس کو کور کر رہے ہیں, کیونکہ 1.7 ملین اسکوائر کلومیٹر کی ٹریٹری ہے, بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو یہ جو میزائل انہوں نے, یہ جو جہاز انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم نے بھیجے ہیں, انہوں نے سمجھا کہ ایران نے بھیجے ہیں. ایک تو یہ مس لیڈنگ ہے بات, جو ڈاٹس نہیں میں کنیکٹ کر پا رہا. دوسرا, جب آپ نے خود ہی کہہ دیا میں کہ جب آپ فرینڈلی فائر ہوتا ہے تو ایک مار کے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ یہ تو ہمارا. وہ ذرا سمجھائیں کہ وہ کس طرح آئیڈیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے میں لاسٹ میں بتایا تھا کہ ریڈار پہ تو ڈاٹ آ رہا ہے نا, وہ ڈاٹ سے آپ کیسے ایکسیس کرتے ہیں کہ یہ دشمن کا جیٹ تھا یا میزائل تھا, یہ ہمارا اپنا تھا؟ ہمارے فائٹر جہازوں میں بھی اور جو میزائلز ہوتے ہیں جنہوں نے مارا ہوگا, یہ ان میں ایک سسٹم لگا ہوتا ہے. ٹیکنیکل تھوڑا سا نام ہے, میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم اس کو کہتے ہیں IFF, آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو. فو مینز اینیمی. تو اینیمی ورسز فرینڈ کا وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, چھوٹا سا ایک ڈیجٹ لگا ہوتا ہے یا پینل ایک لگا ہوتا ہے. وہ فائٹر جہاز میں بھی ہوتا ہے کہ اگر میں ایز اے فائٹر میں F-15 میں F-16 کسی جہاز میں بیٹھا ہوں, جب میں دوسرے جہاز کو لاک کروں گا تو میرا IFF مجھے بتا دے گا کہ جو آپ نے لاک کیا ہے فرینڈلی کو لاک کر لیا. اور جو لاک ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے, اس کو بھی ٹیل وارننگ آتی ہے, ریڈار وارننگ آتی ہے. ٹھیک, تو ایک تو یہ جہاز کے اندر بھی لگا ہوتا ہے. اسی طرح میزائلز میں بھی لگا ہوتا ہے, بیکاز میزائل لاک بھی ظاہر ہے اتنے اگر 1000 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر سے دیکھ رہا ہے تو وہ فزیکلی آنکھ سے نہیں دیکھ پاتا اس جہاز کو, تو الیکٹرانک سگنل سے پتا. تو یہ غلطی کیسے ہوئی کہ آپ نے IFF نے آپ کو کوشن کیا ہوگا, اور پھر آپ نے جیسے کہا, میں ضرور گرانٹ کرتا ہوں, ہم اس کو کہتے ہیں فوگ آف وار. یہ دھندلاہٹ ہوتی ہے جنگ کی جس کے اندر کنفیوژن ہو سکتا ہے. انڈیا نے ابھی نندن کے وقت اپنا ہیلی کاپٹر مار لیا تھا, جی, وہ فوگ آف وار ہوتا ہے. لیکن وہ ایک ہی تھا نا, وہ ایک ہی تھا, 3 تو نہیں تھے. جی جی جی. تو یہ میں یہ نہیں کر رہا کہ بہت اچھا کیا تھا, پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے اچھا ہو, لیکن انہوں نے اپنے اچھے نہیں کیا تھا کہ وہ فوگ آف وار ہوتا ہے, کہ سمجھے کہ آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے, پینک مچی ہے, کیوس ہے, ڈیسیژن میکنگ لوپ نہیں کنیکٹ ہو رہا, ارجنسی بھی ہے, پریشر بھی ہے کہ مس نہ ہو جائے, اگر یہ دشمن کا تو کیا ہوا. تو یہ ساری انگزائٹی ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے سب کے اندر ذہنوں میں. تو ایک کا گرانٹ کیا جا سکتا ہے, 3 کا بڑا مشکل ہے. تو ایک تو آپ نے کہا کہ ایران کی تو ایئر فورس نہیں ہو سکتی جو کویت کو اٹیک کرنے موسٹ کے لیے لائکلی نہیں, اور جو باقی 2 سچویشن ہو سکتی ہیں. دیکھیے دوسری سچویشن یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا فوگ آف وار, دوسرا میں نے کہا IFF, اور تیسرا میں نے کہا پرابلٹی ان کی ہے ہی نہیں اسٹرائک کرنے کی. اب کمنگ بیک ٹو میرا خیال ہے جو پاسبل ہے موسٹ لائکلی, اب میرے پاس ابھی ڈاٹا نہیں ہے, میں ریسرچ نہیں کرتا. وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ایک چیز ڈسکس بھی کی تھی نا کہ یہ جون کے بعد سے ایران نے چین سے ایئر ڈیفینس, میں اسی پہ آ رہا تھا, ایئر ڈیفینس سسٹم کے حوالے سے بھی کوئی معاملات ان کے آپس میں. میں وہ چوتھی آپشن وہی بتا رہا تھا نا کہ موسٹ لائکلی میں اسی کے آپشن پہ آ رہا تھا. دیکھیے ایران نے کوئی آفیشلی تو ڈکلیئر نہیں کیا کہ میرے پاس یہ ویپن ہے اور یہ میرے پاس کیپیبلٹی آ گئی ہے. یہ میری اپنی تحقیق کہہ لیں یا میرا اپنا خیال ہے جو میں نے کنیکٹ کر پا رہا ہوں ڈاٹس کے. 2 ویپن سسٹم پہ انہوں نے زور دیا تھا جون سے لے کے اب تک. ایک ہے ان کے پاس S-300, یہ رشین ہے. یہ آپ کو یاد کر دیتا ہوں آپ کے ویورز کو کہ S-400 جو انڈیا کا ہم نے مارا تھا اس سے پہلے والی ورژن ہے, بہت افیکٹو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو S-300 ہے. پھر دوسرا ہے ان کے پاس پاسبلی HQ-9 سیریز کا. HQ-9 سیریز چائنا کی ہے, HQ-9B ہمارے پاس ہے, پاک فضائی کے پاس بھی ہے, اور یہ بھی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. تو ہم نے جو انڈیا کے جہاز مارے تھے 7, اس میں سے ایک HQ-9 سے بھی مارا تھا. اوکے, فائٹر جہازوں کے علاوہ. مئی 2025 میں پاکستان نے HQ-9B چائنیز ڈیفینس سسٹم کو یوز کرتے ہوئے انڈیا کا ایک جہاز زمین پہ گرایا تھا, اور اب وہی HQ-9B ایران کے پاس ہے. پاسبلی B ورژن, اس میں ورژنز ہیں A B C ہیں, لیکن HQ-9 از اے سیریز.
تو اگر اس میں سے کوئی ہے تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ماڈرن ہے. بی ورژن تو بہت ہی ماڈرن ہے. اس میں فیچرز ایسے ہیں کہ وہ ریسیپشن کرتا ہے, الیکٹرانکلی اتنی جلدی جیم نہیں ہوتا ہے, ایکوریسی بہت زیادہ ہے, اور موبائل ہے سب سے زیادہ, کہ یار جب یہ پلیٹ فارم آپ لے کے چلتے ہیں تو موبلٹی میں آپ کیموفلاج کر سکتے ہیں, ڈپلوائے کر سکتے ہیں. اس کو ریڈ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کہاں پہ اس کا. تو پاسبلٹی میرا ماننا یہ ہے 3 جہاز ہونے کی وجہ سے کہ شاید یہ انہوں نے جو ایئر ڈیفنس سسٹم نیا لیا ہے پاسبلی جون کے بعد اس سے ہٹ ہوا ہوگا. سو وہ ہٹ ایران نے خود کیا ہوگا, وہ انٹیگریشن ایسی ہو چکی تھی, یا چائنیز اسسٹنس ڈائریکٹلی ہو سکتی ہے؟ یہ تو گیس ورک ہو سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ 7 مہینوں میں انہوں نے ٹریننگ حاصل کر لی تھی اتنی جلدی, اپنا ٹیکنالوجی اتنی لے لی تھی, خود اپنے عبور حاصل کر لیا تھا, اسکل ڈیولپ کر لی تھی اپنے کرو کی, ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ. تو سب کا گیس ہو سکتا ہے, میرا بھی گیس ہی ہو سکتا ہے. اس 7 ماہ کے عرصے کے دوران چائنیز جیٹ اور ایئر کرافٹ کتنا فریکوینٹلی ایران آتے رہے ہیں, اس پہ کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ جیٹس تو نہیں, بہت زیادہ انہوں نے ٹرانسپورٹ جہاز آئے ہیں, 2 طریقوں سے ان کی ہیلپ ہوئی ہے یا انڈکشنز ہوئی ہیں. بہت زیادہ شپس آئے ہیں کنٹینرز کی شکل میں, اور وہ کنٹینرز بنیادی طور پہ امریکہ آل دا ٹائم گیس موڈ میں تھا کہ وہ کیا آیا ہے. اور میرا ماننا یہ تھا, اور شاید میں نے آپ کے پروگرام میں پچھلے والے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا, کہ امریکہ چاہتا ہی یہی تھا کہ جاننا کہ کیا کچھ آیا ہوگا, اور اگر ہم حملہ کریں گے تو ہمیں کیا ریزسٹنس ملے گی. اور ظاہر ہے ایران نے کنسیل کرنا تھا. اسی وجہ سے پاسبلی میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں کہا تھا شاید انہوں نے ڈیلے بھی اسی لیے کیا ہے, جو 2-3 ہفتے جب وار مانگرنگ کا ماحول بن گیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا میں آ رہا ہوں, آپ کو پتہ نہیں کیا ہٹ کرے گا, یعنی اشورڈ ڈسٹرکشن جب کی تھی, تو وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ یہ بنیادی طور پر اپنے وہ ویپنز ڈپلوائے کریں وار لوکیشنز کے اوپر, ان کی فریکوینسی کو ٹرانسمٹ کریں, ان کی ڈپلائمنٹ اسٹریٹجی بتائیں کہ کہاں کہاں ہوں گے, ان کی میپنگ کہہ رہے ہیں اس کو. تو وہ پاسبلی کی ہوگی. اگر کتنی کامیاب کر سکے امریکہ وہ تو آپ ٹائم آنے والا بتائے گا, لیکن پاسبلی بہت زیادہ سارٹیز گئی ہیں, روس سے بھی اور چین سے بھی بہت ٹرانسپورٹ جہاز آئے ہیں. اور ظاہر ہے مجھے لگتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ مین جو ان کا کانٹینٹ تھا وہ یا ڈرونز تھے, انمینڈ اور مینڈ لوئٹرنگ منیشن, کلر ڈرونز, اور پاسبلی سرفیس ٹو ایئر میزائلس. اس سب کے باوجود آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت امریکہ یہاں پھنس گیا ہے؟ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم آیت اللہ خامنائی کو ایلیمنیٹ کریں گے, ایران کی سڑکوں پر لوگ نکل آئیں گے, عوام نکلیں گے, اور ایک رجیم چینج ہو جائے گا, موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ ٹوپل ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہوا. اب وہ لگتا یہ ہے کہ ایک طرف تو ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ مزید بڑھ بھی سکتی ہے, ہمیں اپنے ٹروپس کو گراؤنڈ پہ اتارنا بھی پڑ سکتا ہے, اور ساتھ ہی امریکن سیکٹری آف وار اور ان کے ساتھ ان کے جو چیف ہیں ڈیفنس فورسز کے, وہ آخری کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جانی نقصان کا اندیشہ ہے جو بڑھ سکتا ہے. اب وہ رات کو نمبر 4 تھا, آج 6 ہو گیا ہے, شاید اب سے 2-4 گھنٹے میں مزید امریکن فوجیوں کی ڈیتھ کا نمبر بڑھ جائے. تو یہ پھر مس کیلکولیٹ کر گئے ہیں کہ ایران اتنا ٹائم گین کرنے کے باوجود کہ ایران کی تیاری کیا تھی اور ایران کے پاس کیا کیا اسٹریٹجی موجود تھی جس پہ وہ جنگ لڑنے جا رہا تھا. میرا خیال ہے